ہفتے کی خاص تسبیح انا اعطیناک الکوثر۔ یقین نہیں آتا تو آزما لو، خود پتہ چل جائے گا۔ 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ 30 سیکنڈ میں دولت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہفتے والے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے ہفتے کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں، بڑی سے بڑی مرادیں ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا، قرآن مجید کی ایک خاص سورت کا اور چھوٹی سا یہ وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ کل تک جو لینے والے ہاتھ تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ آیات اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی رہنمائی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے عطا کیا ہے، تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے میرے تمام بہن بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یوں تو سورۃ الکوثر کے فوائد اور فضائل ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورۃ الکوثر کے ایسے ایسے فائدے بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران بھی رہ جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، وہی خیر سے محروم ہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محب پر اعتراضات کرے تو محبوب اس کا جواب دے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلاً جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کو 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو جہل نے بھی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ بھی ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثیر تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستوں، آپ کو کوثر کے معنی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے معنی کثرت کس چیز کا بہت زیادہ مقدار یا تعداد میں ہونا۔ آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ اس کو کسی وظائف میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔
جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سورت پڑھ کے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی فراوانی عطا کرے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سورت الکوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوم کا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھلے موتیوں کے کعبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ الغرض فرمایا گیا اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکامات اور حاکمیت اور علم اور معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت کا حق اور مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رغبت اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالیہ کیا اور تمہیں حسن ظاہر اور حسن باطن میں کامل بنایا، اور مشرق و مغرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثنا و جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب ذوالجلال نے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ بیان کی۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا برکات ہے؟ سورت الکوثر قرآن کریم کی ایک سب سے چھوٹی سورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے تو سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور جتنی یہ چاہے اور ان کی تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الکوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو مکمل اور آخر تک دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا اور ہفتے کے دن آپ کے سامنے جیسے ہی یہ ویڈیو آ جائے، ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے، ابھی پڑھ رہا ہوں، شام کو پڑھ رہا ہوں، رات کو پڑھ رہا ہوں، یہ ہفتے کے دن نکال کر پڑھوں گا، تو پھر ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، ماؤں بہنوں، صرف ہفتے کی دن کا ہے، پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو،
کوئی پابندی نہیں، صرف دن کی پابندی ہے کہ ہفتے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور انہوں نے بے شمار اور بے پناہ رزق، مال و دولت، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ جب اس عمل کو اس ویڈیو میں سنیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن جب اس وظیفے کے اس عمل کے کمالات دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے، تو آپ کو اپنے بھائی کو دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو جو پہلے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ 2 وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک بنے گا۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا حاکم دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا حاکم یہ 1 ہوا، یا اللہ یا حاکم یہ 2 ہوئے، یا اللہ یا حاکم یہ 3 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کی یہ 2 صفاتی نام یا اللہ یا حاکم کو پڑھنا ہے، اور اس نام کو صرف اور صرف 7 بار، صرف اور صرف 7 بار آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آپ لوگ یا اللہ یا حاکم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آج کا جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ کو وہ وظیفہ یہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی بڑا خاصی ہے، اور اس میں ایک دعا بھی ہے، یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس آسان سی دعا کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صرف 3 بار آپ لوگ پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پہلے یا اللہ یا حاکم پڑھیں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور اس سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا شروع کر دینا ہے۔ چاہو تو دیکھ کے پڑھ لو، چاہو تو بغیر دیکھے پڑھ لو۔ دیکھ کے پڑھیں گے تو زبر زیر پہچاننے میں آسانی ہوگی، غلطی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو آرام سے، کوئی جلد بازی میں نہیں، آپ لوگوں نے دھیان سے پڑھنی ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا کہنا ہے الحمدللہ 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 کہیں گے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگ 11 بار یہ کہیں گے اور پھر درود پاک پڑھ لیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے جو آپ لوگوں کی حاجتیں ہیں، 1000 حاجتیں، 1,00,000 حاجتیں، آپ لوگ اللہ پاک کے حضور مانگنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کس طرح کی آپ کو رنگ لگائے گا، کس طرح کی آپ کی رزق میں، روزی روزگار میں کشادگی اور وسعت عطا ہوگی۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔